إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں، خیریت کے ساتھ، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. تو ہم لیسن کا آغاز کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر. تو آج جو ہے اس کا جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اس کا آج تیسرا لیسن ہے، اور انشاءاللہ یہ آج اس ٹاپک کا اختتام ہوگا اور ہم تطبیق بھی کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ، وقتل داود جالوتا. اس آیت کو لینے سے پہلے ہم پچھلا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں، تاکہ آپ کا اگلے لیسن سے پہلے آپ لوگ فریش بھی ہو جائیں اور سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے. تو یہ کوئز ہے آپ کے سامنے، اس کا آپ نے سولو کرنا ہے، آنسر دینا ہے. تو ہاتھ کھڑا کیجئے. جی ماشاءاللہ، رضوانہ طیبہ. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ بتائیے ڈیش دو اسباب من صرف کے قائم مقام ہے؟ باجی ایک تو الف التانیث، جی، اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر جس کو منتحل وجوہ جمع بھی کہتے ہیں. منتحل نہیں، منتحل. منتحل، جو ٹھیک، منتحل بولیے. جمع. جی بالکل، شاباش. اس لیے کہ اس کورس میں کچھ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں جو کہ ضروری تھیں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ ایڈوانس لیول پہ پڑھ رہے ہیں. آپ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی یہ آگے پڑھانے کے لیے بھی، اور اپنے علم کے اعتبار سے بھی آپ اب اپر لیول پہ ہیں. تو الحمدللہ آپ کا جواب درست ہے. اگلا جو ہے وہ بتائیں گی سائمہ مسعود. جمع مکسر کے وہ اوزان اسباب و من صرف میں سے ہیں جو ڈیش کے وزن پر ہوں. جی، جمع مفاعیل مکسر کے اور اوزان. مفاعیل کے وزن. جی، مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر ہیں. شاباش. مفاعل اور مفاعیل کے وزن پہ ہوں، یا کہیں کہ منتحل جموع کے وزن پہ ہوں. ٹھیک ہے. مریم تیسرا بتائیں گی اسماء مون. مریم ایک غیر منصرف اسم ہے کیونکہ اس میں اسباب و من صرف میں سے ڈیش موجود ہے. کون کون سے اس سبب میں ہیں؟ جی، دو اسباب موجود ہیں، ایک علم یہ نام ہے، اور تانیث یہ مریم
یہ مونس نام ہے. بالکل مانوی مونس ہے، اور یہ جی علم جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. تو تیسرا فرزانہ بتائیں گی. چوتھا ہے، سوری، ڈیش انتہائی جمع کا صیغہ ہے جس کے بعد مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی. ممتحن الجموع. منتہى الجموع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. بالکل درست فرمایا. پانچواں بتائیں گی ایمان دانش. ایسا اس میں علم جس میں تانیث مانوی پائی جائے اور وہ ڈیش حروف سے زیادہ پر مشتمل ہو، وہ غیر منصرف اسم ہوگا. تین سے زیادہ پر. شاباش. 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں دے. رضوانہ اثر. چھٹا ہے ابراہیم اور فرعون. ڈیش اسباب بن صرف موجود ہیں ایک تو اس میں ابراہیم علم اور ہے. فرعون میں. جی علم ہے اور اجمہ ہے. علم ہے اور اجمہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکتیں دے. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ درست جواب دیتے ہیں کہ آپ کے پلے بھی کچھ پڑ رہا ہے. الحمدللہ. ایسا اسم ڈیش جو اجمی بھی ہو اور 3 سے زائد حروف پر مشتمل ہو تو وہ غیر منصرف اسم ہوگا. جی ہنا. میم ایک سیکنڈ، کیا ایسا اسم جو اجمی بھی ایسا ہو اور ڈیش، 3 سے. جی ایسا ڈیش جو اجمی بھی ہو اور 3 سے زائد حروف پر مشتمل ہو تو وہ غیر منصرف اسم ہوگا. جو کہ علم بھی ہوگا. ایسا اس میں اسم علم. علم جو اجمی بھی ہو اور 3 سے زائد حروف پر مشتمل ہو تو وہ غیر منصرف اسم ہوگا. ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے. جی سعدیہ احمد. ایسا 3 حرفی اسم جس میں علم اور اجمہ پایا جائے اور اس کا درمیانی حرف ساکن ہو تو وہ اسم ڈیش ہوگا. غیر منصرف منصرف. ہوگا یا غیر منصرف ہوگا؟ 3 حرفی اسم جس میں علم اور اجمہ پایا جائے اور اس کا درمیانی حرف ساکن ہو. غیر منصرف ہوگا، کیونکہ جس کا حرف بیچ میں وہ ہوتا ہے وہ حرکت میں ہوتی ہے وہ منصرف ہوتا ہے. سقا جیسے الٹا تو نہیں کہہ رہی میں. ہاں الٹا کہہ رہی ہیں آپ. الٹا کہہ رہی ہوں میں، شاید الٹا کہہ گئی. ہاں جو تو وہ جس میں بیچ میں حرکت ہوتی ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور جس میں حرکت نہیں ہوتی وہ منصرف ہوتا ہے. آپ اس سے نا یہ یاد رکھ لیے ہندن. جی جی نون ساکن ہے جی نا، تو جی جی ہندن. جی اور اخارو اس میں جی حرکت ہے، وہ غیر جی منصرف. یہ جی 2 لفظ یاد رکھیں انشاءاللہ پھر نہیں جی بھولیں گے. جی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شترو ایک ڈیش اسم ہے. اب بتائیے. بینش 3 حروف ہیں. جی یہ غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف ہے. ماشاءاللہ بالکل درست ہے. اس میں حرکت آ گئی نا درمیان والے پہ. ٹھیک ہے. تو 10واں ہے رضوانہ اظہر. طماطم جی اور تباشیر ڈیش اسم ہے لیکن منتہی الجموع کے اوزان کی وجہ سے غیر منصرف ہے. یہ واحد اسم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل درست. یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے، لیکن الحمدللہ رب العالمین طماطم اور تباشیر دونوں واحد اسم ہیں. ٹھیک ہے، لیکن منتہی الجموع ایک جمع کا صیغہ ہوتا ہے نا، اس لیے ذرا کنفیوژن مجھے لگ رہی تھی کہ شاید آپ لوگ نہ کر پائیں. الحمدللہ رب العالمین. جی یہ 10 تو ہو گئے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. میں نے آپ کے سامنے آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے. سورہ البقرہ کی آیت ہے. پہلا لفظ ہے قتل. قتل کیا ہے؟ چیٹ میں چلتے ہیں.
جی چیٹ میں چلتے ہیں. فعل ماضی ماشاءاللہ بالکل درست. فعل ماضی ہے، ہوا کا صیغہ ہے، اور قتل کیا داوودو. یہ کیا ہے؟ فاعل. ماشاءاللہ. کیوں فاعل ہے؟ اسم تو ہے لیکن فاعل کیوں ہے؟ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. بالکل درست ہے ماشاءاللہ سبین. فرزانہ ارائی نے بتایا ہے کہ یہ رفع میں ہے، اس لیے یہ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. وقتل داود، اور قتل کیا داود نے جالوتا. جالوت جو ہے وہ ہم نے اس کو میں حالت نصب میں پڑھ رہی ہوں. کیوں؟ مفعول ہے. طلعت مظفر نے بتایا کہ یہ مفعول ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. داود نے قتل کیا جالوت کو. جب ہم نے بیسک کورس کیا تھا نا تو اس وقت جو اسماء ہم نے پڑھے تھے اس وقت ہم نے جالوت کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اب الحمدللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جالوت ایک غیر منصرف اسم ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ کون کون سے سبب پائے جا رہے ہیں اس میں، آپ بتائیں گے؟ اسباب و منع صرف میں سے کون کون سے ہیں؟ ایک تو علم ہو گیا، بالکل درست سبین جی. ایک تو علم ہو گیا، دوسرا تانیث تو نہیں ہے، مردوں کا نام ہے. اجمع. اجمع ہے بالکل ماشاءاللہ. کہ یہ بھی طلعت نے بتایا ہے کہ غیر عربی نام ہے. اب ماشاءاللہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول بہت انکریز ہو گیا ہے، ابھی تو اور بھی ہوگا انشاءاللہ. تو لیسن کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کے اسماء ہم نے ڈیوائیڈ کیے تھے. ایک وہ جو ایک وجہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے، وہ 2 طرح کے اسماء ہیں. چیٹ ساتھ چلتی رہے تو اچھا ہے. 2 طرح کے اسماء کون کون سے ہیں؟ ایک تو ایسے اسماء جن کا اختتام الف التانیث، الف مکسورہ یا ممدودہ پر ہو. دوسرا وہ جو اسم منتہی الجموع کے وزن پہ ہو، وہ خواہ جمع کے اسماء ہو خواہ واحد اسماء ہو. ابھی مثال دیکھ لی نا ہم نے. وزن ان کا منتہی الجموع کا وزن ہونا چاہیے. طماطم، تباشیر، بطاطس، سراویل، یہ بالکل اسی وزن پہ آ رہے ہیں. اب ہم پڑھ رہے تھے کہ 2 اسباب کی وجہ سے غیر منصرف اسماء. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان 2 اسباب میں سے ایک سبب یا تو علم ہوگا لازمی، یا ایک سبب وصف یعنی صفت ہوگی. علم کے ساتھ کون سا دوسرا وصف، علم کے ساتھ کون سا دوسرا جو ہے وہ غیر منصرف ہونے کی وجہ بنے گا، اس میں ہم نے پچھلے لیسن میں تانیث کو دیکھ لیا تھا، تانیث کو پڑھ لیا تھا. تو اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو یا نہ سنا ہو تو وہ لیسن پچھلا دوبارہ سن لیں. تو علم کے ساتھ دوسرا سبب تانیث ہوگا، یا پھر علم کے ساتھ دوسرا سبب اجمع ہوگا. آج ہم مزید دیکھتے ہیں کہ علم کے ساتھ اور کون سا سبب ہو سکتا ہے. تو دوسرا سبب الف و نون زائدتان. زائدتان کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ واحد اس کا ہوگا زائدتن، زائدتن، زائدتن. اس کو جب ہم مثنیٰ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ زائدتانی، زائدتینی، زائدتینی. ٹھیک. تو علم کے ساتھ الف و نون زائدتان سبب بن سکتے ہیں. الف و نون کسی علم کے آخر میں زائد ہوں، یعنی حروف اصلیہ روٹ لیٹرز میں سے نہ ہوں.
मसलन आइन मीम रॉ, ये असली हुरूफ है। इनके आखिर में अगर अलिफ और नून जायद लगा दें तो क्या बनेगा? इमरान, इमरानु, इमराना, इमराना। इसी तरह आइन सा मीम, ये हुरूफ असली है। आखिर में अलिफ और नून लगा दें जायदा तान तो उस्मानु, उस्माना, उस्माना। इसी तरह रमदान, शाबान। सादा सी बात है, बहुत डिटेल की जरूरत भी नहीं है। तो अलम के साथ दूसरा सबब बन रहा है अलिफ व नून जायदा तान। अच्छा, अलम के साथ दूसरा सबब और कौन सा बन सकता है? वो है वजने फेल, यानी फेल का वजन। अलम हो और फेल का वजन हो। बहुत आसान सी मिसाल, एक नाम है, अलम है अहमद। इसे जब हम गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे तो अहमदु, अहमदा, अहमदा पढ़ा जाएगा। अब आप नोट करें, अहमदु फेल का कौन सा वजन है? बिल्कुल, अकबर भी इसी पे आता है, अकबरु, अकबरा, अकबरा। लेकिन वो जी कुछ ज़हन में आ रहा है? अफ़अलु फेल मुजारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। मसलन दहबा यज़हबु, तज़हबु, तज़हबु, अज़हबु। तो अज़हबु वज़न फेल हो गया। अफ़अलु, अहमदु। इसी तरह यज़ीदु, यज़ीद एक इसमें अलम है, वज़न फेल ज़्यादा यज़ीदु, ज्यादा करना। तो इसमें अलम यज़ीद, वज़न फेल दूसरा सबब बन गया। ये अलम और वज़न फेल मिलके क्या बना? यज़ीदु, यज़ीदा, यज़ीदा। और कौन सा सबब इसमें अलम के साथ मिलके गैर मुंसरिफ होने का दूसरा सबब बनेगा? वो है तरकीब। तरकीब हो, मुरक्कब हो। मुरक्कब में हमने मुरक्कब इजाफी भी किया हुआ है ना। मुरक्कब इजाफी को अब्दुल्लाही, ये मुरक्कब है, लेकिन ये गैर मुंसरिफ नहीं होगा। अब्द और अल्लाह से मिलके बना है, तो ये मुरक्कब इजाफी की तरह बोला जाएगा, अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही। आप किसी तरह भी इस तरह इसको बोल सकते हैं। मुरक्कब ऐसा मुरक्कब जो मुरक्कब इजाफी और जुमला इस्मिया, मुब्तदा और खबर, इनसे बाहर हो। मसलन अरबी जुबान में एक इसमें इस्तेमाल होता है बाल। बाल किसको कहते हैं? बाल एक बुत का नाम था और बक एक और जगह का नाम था। तो इन दोनों को मिला के एक नाम रख दिया गया जिसको कहा गया बाला बक्कू। क्या कहा गया? बाला बक्कू। तो बाला बक्कू, बाला बक्का, बाला बक्का। इसी तरह अलम के साथ तरकीब दूसरा सबब हो सकता है। तो लफ्ज मिसाल हम लेते हैं, हजरा मौतू, हजरा मौतू, हजरा मौता, हजरा मौता। ये दो मिसालें हमने इसकी देख ली। तो अब हम लिस्ट कर लेते हैं कि अलम के साथ दूसरा सबब जमा हो सकता है। तानीस में आ जाती है मिसाल, जैसे ज़ैनबु, फातिमातु। जब अलम और उजमा मिलेंगे तो फिर क्या होगा? मिसाल क्या है? इब्राहिमा, पाकिस्तानु। तीसरा अलम और नून, अलम और अलिफ व नून जायदा तान, इमरानु, शाबानु। अलम और वज़न फेल, अहमदु, यजीदु। अलम को तरकीब के साथ मिलाएं तो फिर क्या बनेगा? बाला बक्का, हज़रा मौ।
छठा है इल्म, अलम और अदल। ये इल्म नहीं है, ये अलम है। अलम नाम को कहते हैं। तो अलम और अदल जब मिलेंगे तो फिर क्या होगा? ये अदल एक सबब है जो अलम के साथ जमा हो सकता है। ये छठा सब दूसरा सबब होगा जो अलम के साथ मिलकर गैर मुंसरिफ होने का सबब बन सकता है। अदल के बारे में मैंने मुख्तसरन आपको बताया था और ग्रुप्स पे भी मुझे इसके बारे में कंफ्यूजन मिली है, सवाल मिले हैं। तो मैंने आपको पिछले लेसन में सिर्फ ये बताया था कि अदल के माना है किसी इस्म को उसके असल सीगे से फेर देना। अदल के मानी फेरना के हैं, किसको फेरना और किस चीज से फेरना, सीगे को फेरना और किससे फेरना, उसके असली वजन से फेर देना। असली वजन से मुराद, जैसे कि आपको पता है कि हर इस्म का कोई ना कोई वजन होता है ना। वजन का टॉपिक मैंने आपको बेसिक कोर्स में पढ़ाया था। मसलन इस्मुल फाइल, फाइल के वजन पे बनता है। मफूल का अपना एक वजन होता है, मफऊलुन, मक्तूलुन, मक्तूबुन, मंसूरुन, मशकूरुन वगैरह। जैसे कतबा से इस्मुल फाइल बनेगा कातिबुन, कातिब। इसका वजन मफूल बनेगा मकतूब। ये हमने औजान उठा के रूट लेटर्स लिए और उनके साथ बना दिया। नसरा से नासिर और मंसूर। अब ऐन मीम रा से आमिर, आबाद करने वाला। लेकिन अरब वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसको आमिर से उमर बना दे। उन्होंने उमर बना दिया। असल में तो आमिर बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उमर बना दिया और ये एक गैर मुंसरिफ इस्म है। तो पहले कोर्स में मैंने एक लिस्ट बनाई थी ऐसे इस्मा की, उसमें हमने उमर को फिरऔन को शामिल किया था। अब आप बता सकते हैं कि उमर का लफ्ज क्यों गैर मुंसरिफ है? क्योंकि इसमें अलम के साथ अदल मौजूद है। अब अदल आप कह लें कि बड़ी दिलचस्प सी चीज है, एक कैटेगरी है। हमारे बुजुर्गों ने जब गौर फिक्र किया अरबी जुबान के अल्फाज पर, तो उन्हें उमर का लफ्ज गैर मुंसरिफ नजर आया। जब उन्होंने गैर मुंसरिफ इस्म उमर को देखा तो एक सबब तो उन्हें मिल गया कि ये नाम है यानी अलम है, दूसरा सबब इन्हें नहीं मिला। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, उन्हें नहीं मिला। अब वो कायदा तो बना चुके थे, क्या करें? तो कायदा उन्होंने बनाया था कि दो सबब पाए जाएंगे, तो अलम तो मिल गया, अब दूसरा क्या करें? तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे जो इस कायदे पे अप्लाई तो हो रहे थे। उन्होंने अपना कायदा बचाने के लिए क्या किया कि एक सबब को इन्वेंट किया, इजाद किया और उसको नाम दिया अदल का। उन्होंने कहा कि अदल होगा साथ इसके। उन्होंने बनाया कि असलन ये था, उन्होंने असल की बजाय ये इस्तेमाल किया और इसको उन्होंने सबब बना के एक कैटेगरी बना दी। गोया नाहवियों ने, ग्रामर वालों ने कायदे को बचाने के लिए अदल का सबब इन्वेंट किया है। कुछ के तो सबूत भी मिल गए कि नहीं ये ऐसे था, ऐसे हुआ, और कुछ का सबूत मिला, कुछ का सबूत नहीं मिला। जिस तरह उनको उमर का सबूत नहीं मिला, लेकिन अरब वालों ने कहा कि उन्होंने आमिर को चेंज करके ये बनाया। इसलिए ये थोड़ी सी ना कंफ्यूज सी चीज है, तो आप इसमें परेशान ना हो। ग्रामर में हर चीज आपको पूरी तरह 2 और 2 4 की तरह नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ उसमें रहती है। तो एक्सेप्शन तो हर जगह होती है। तो ये सबब अदल इसीलिए आखिर में जिक्र मैंने किया कि ये वो सबब है जो ग्रामर वालों ने अपना कायदा जो उन्होंने डिराइव किया था उसे बचाने के लिए इन्वेंट किया। तो अदल में हम मिसाल देते हैं उमर की, उमरू, उमरा, उमरा। इसी तरह जुहालू, जुहाला,
जुहाला। एक हम उर्दू में बोलते हैं कौसे कज़ा, तो कुज़ा लफ्ज़ है। कुज़ा मुज़दलिफ़ा में एक पहाड़ का नाम है। उमरू, जुहलू, कुज़ाऊ, गोया एक वज़न आपके सामने आ गया फ़ुआलू का। तो ये इस तरह जब आ जाएगा वज़न उसमें, तो ये अदल का मसला भी थोड़ा बहुत शायद आप हल कर लें। लेकिन अगर इस पे ना भी आपको हर चीज़ इसमें फिट बैठेगी तो परेशान नहीं होना, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान को सीखने के लिए, कुरान पर गौर व फिक्र करने के लिए ग्रामर सीख लें, तो उसमें ये बहुत चीज़ काम आएगी इंशाल्लाह। बहरहाल ग्रामर वालों ने कुछ 6 औज़ान अदल के निकाल दिए थे, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। बस इतनी बात समझ लें कि ये अदल इन्वेंट किया हुआ है, इन्वेंशन है ग्रामर वालों की अपने इस कायदे को बचाने के लिए। तो अलम के साथ दूसरा सबब देखें, तानीस एक उजमा, 2 अलिफ व नून ज़ायदा तान, तीसरा है वज़न फ़ेल, चौथा है तरकीब, पांचवा और तरकीब पांचवा है, और अदल 6 इसका सबब बनते हैं। अगर ये टोटल देखें तो कितने बन गए? 6। अलम जो है वो खुद 7वां हो गया, जमा वाला 8वां हो गया जो मुंतहल जुमू है। एक सबब रह गया है 9वां, और वो है वस्फ। तो जब हम किसी भी इसम के गैर मुंसरिफ होने का वो करते हैं, तो या वो एक सबब लाजमी होगा, या वो अलम होगा, या वो वस्फ होगा। तो 2 सबबों यानी अलम के साथ मिलने वाले एक एक अलग हमने देख लिए। अब रह गया वस्फ, तो इसे भी देख लेते हैं। तो 2 असबाब की वजह से गैर मुंसरिफ होने वाला इस्म या अलम होगा या फिर वस्फ होगा। अब मैं आपके सामने वस्फ को रखती हूँ, जिसे हम सिफत भी कह सकते हैं। 2 असबाब की वजह से गैर मुंसरिफ होने वाला इसमें अलम के साथ दूसरा सबब बनने वाली सब चीजें देख ली हमने। अब वस्फ के साथ कौन कौन सी चीज, कौन कौन सा सबब इस्तेमाल होगा, तो इसम गैर मुंसरिफ हो जाएगा। इनमें से जो इस्तेमाल नहीं होता उसे हटा देते हैं, और जो इस्तेमाल होते रहते हैं उनको रहने देते हैं। वस्फ के साथ गैर मुंसरिफ होने का दूसरा सबब बनेगा, वो या तो अलिफ व नून ज़ायदा तान होगा, यानी सिफत प्लस अलिफ व नून ज़ायदा तान, या फिर वो वज़न फ़ेल होगा, सिफत प्लस वज़न फ़ेल, या फिर वो अदल होगा, सिफत प्लस अदल। मेन तो 2 ही है ना। अदल तो जैसे मैं अर्ज कर चुकी हूँ, कह लें कि वो एक इन्वेंशन है ग्रामर वालों की, अपने कायदे को बचाने के लिए उन्होंने इसको सेव किया। अलिफ व नून ज़ायदा तान, इसमें मैं मिसाल दूं जैसे सकरान, नशे में बदमस्त, बेहोश को कहते हैं। सकरान सिफत है, अलम नहीं है, और ये अलिफ व नून ज़ायदा तान है। सीन काफ रा इसके हुरूफ असली हैं, और अलिफ व नून ज़ायदा तान लगे में। इसी तरह जौआन, जौआन भूखे को कहते हैं। हम इसको पढ़ेंगे जौआनु, जौआना, जौआना, सक्रानु, सक्राना, सक्राना। इसी तरह अतशान प्यासा, अतशानु, अतशाना, अतशाना। फिर है गज़बान, गुस्से से भरा हुआ, गज़बनाक, सिफत है ना। मेरी आवाज स्लो है? ओके ठीक है, बाकियों को सही आ रही है। अच्छानु, अच्छाना, अच्छाना, गज़बानु, गज़बाना, गज़बाना। अच्छा आगे चलते हैं। वसफ या सिफत के साथ दूसरा सबब है वज़ने फेल। हसनान,
جی گل سہیل، یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیا ورڈ بولا ہے. آپ مائک پہ یا تو اس کو بول دیں. فرحان، بالکل فرحان تو ہو سکتا ہے، فارہا اور الف نون زائدہ تان ہے. فرحانو، فرحانہ، فرحانہ. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے علم کے ساتھ وزن فعل کو ملایا تھا تو مثالیں نہیں تھی، مثلا احمدو. تو اس کے ساتھ یعنی وصف کے ساتھ وزن فعل کو ملائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کو اسی وزن پہ لائیں گے نا. تو مثلا اسودو، اسود، اسود کلر ہے نا، بلیک کو کہتے ہیں، کالا رنگ ہوتا ہے. تو اسودو، اسودا، اسودا. اور کلر آپ کو پتا ہے کہ صفت ہوتا ہے، اور افعلو کے وزن پہ ہی آ رہا ہے، وزن فعل کی طرح. اسی طرح ازرق، ازرق. جی فرزانہ آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں وہ فرحان جو انہوں نے کہا، تو جی فرحان تو وہاں پہ بھی پڑھ چکے ہیں نا، جب ہم نے اس میں علم پڑھا تھا کہ وہ مردوں کے نام جس کے آخر میں الف اور نون آتا ہو، تو وہ وہاں جی نہیں جی جائے گا علم میں. یہاں تو ہم وصف کی بات کر رہے ہیں نا، وصف کے ساتھ علم یہاں نہیں کیسے؟ آئے گا، یہ علم نہیں جائے گا. علم جی نام ہوتا ہے نا، جی اس کے جی جی ساتھ جائے گا، یہ یہ اس میں نہیں آئے گا، صفت میں نہیں آئے جی گا. جی. تو اسود، ازرق، احزر، احمر، اصفر، ابیض. ٹھیک ہے. اکبر اگر صفت کے طور پر ہوگا تو وزن فعل کے ساتھ مل کے صفت، یعنی صفت پلس وزن فعل دونوں اس میں آئیں گے. اور اگر نام ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے علم پلس وزن فعل. ٹھیک ہے. شرط یہ ہے کہ افعل کا وزن بن رہا ہے تو یا تو علم میں جائے گا یا صفت میں آئے گا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایکسیپشن ہے کہ افعلو کی مؤنث اگر فعلانتن کے وزن پہ ہوگی تو وہ اسم منصرف ہوگا. مثلا ندمان مذکر، اور پھر ندمانتن مؤنث ہے نا، تو فعلانتن کے وزن پہ آ گیا، تو اب ندمانو جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایکسیپشن آ جاتی ہے. تو اسود کی مؤنث کیا آتی ہے؟ سوداؤ. اس کا وزن فعلانتن کی طرح تو نہیں ہے نا، اس لیے اسود جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا. اسی طرح اکبر کی مؤنث آتی ہے کبرا. اب کبرا فعلانتن کے وزن پہ نہیں ہے. اگر افعل وزن کی مؤنث فعلانتن کے وزن پہ آئے گی تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آتے ہیں اور اگلا سبب جوڑتے ہیں وصف کے ساتھ عدل. اس سلسلے میں 3 چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے. عدل میں ایک تو آپ کے سامنے آئے گا وہ ہے عدد. آپ کو سمپلی سمجھاتی ہوں، جیسے سلاستن، سلاستن کہتے ہیں 3 کو، سلاستن 3 ہوتا ہے نا. اربعتن کہتے ہیں 4 کو. مثنیٰ یا اس کو اسنان کہتے ہیں 2 کو. اب کیا ہوا؟ عربی زبان میں ثلاثتن ثلاثتن اگر 2 دفعہ اکٹھا کرے تو اس کا مطلب ہو گیا 3 3. اربعتن اربعتن بنا 4 4. ثلاثتن ثلاثتن سے قرآن میں ایک لفظ گرامر والوں کو ملا ثلاثہ. تو جس کی رفع تھی ثلاثو، اس کا معنی وہاں تھا 3 3. یعنی گرامر والوں نے سوچا کہ اصل میں یہ ثلاثتن ثلاثتن تھا اور یہ اس سے معدول ہے، یعنی اس سے پھیرا گیا ہے. جہاں پر ذکر کیا گیا نا
अगर तुम डरो, जो पिछली दफा आयत मैंने आपके सामने रखी थी, फन की माताबलकुम, तुम यतीमों के हकूक पूरे नहीं कर सकोगे तो फिर तुम्हें इजाजत है कि तुम निकाह कर लो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अन-निसा आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया था ना, इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो कि अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, कि तुम यतीमों के मामले में इंसाफ नहीं कर सकोगे, अदल नहीं कर सकोगे, फन की हु, तो तुम निकाह कर लो, माताबलकुम, जो तुम्हें पसंद हो, मिनन निसाई, और तुम इसे मसना, 2-2, वसुलासा, और 3-3, वरुबा, 4-4। मसना 2-2, तुलासा 3-3, रुबा 4-4। तो ये सुलासू जो यहाँ पे जिक्र हुआ है ना, नस्ब में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे रफा में रख रही हूँ, तो ग्रामर वालों ने सोचा कि ये सलासातुन से मादूल है, यानी इससे उसको फेरा गया है। इस तरह मसना का लफ्ज इस्नानी 2-2, इससे मसना बना। अरबातुन से रुबा बन गया। तो एक तो फिर इसमें अदद आ गया, दूसरा एक खास तौर पर कैटेगरी आती है, इसमें एक लफ्ज आप याद रख लें, उखरू, ये सिफत है, और ये लफ्ज उखरा की जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है। वस्फ के साथ अदल की कैटेगरी आ गई, अदद में आ गई, और लफ्ज उखरू याद रख लें, यह भी अरबी जुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। इसमें मजीद भी कुछ डिटेल हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे लिए यहाँ पे इतना ही काफ़ी है, और मैं एक समरी आपके सामने रख देती हूँ कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला इस्म गैर मुनसरिफ कब हो सकता है? उस वक्त हो सकता है जब उसमें असबाबु माने सर्फ जो कि 9 है, 9 है, इनमें से कम कम 2 सबब पाए जाए, या एक सबब ऐसा पाया जाए जो 2 सबबों के कायम मुकाम हो। एक सबब 2 सबबों के कायम मुकाम है, इनमें एक सबब तो है अलिफुत तानीस, और दूसरा मुंतहल जुमू का वजन, और बाकी जो 2-2 सबब होंगे ना, उनमें एक सबब लाजमन अलम होगा। अलम के साथ क्या क्या जुड़ सकता है वो भी हम देख चुके हैं। दूसरा ऐसा सबब जिसके साथ कोई ना कोई जुड़ेगा, वस्फ होगा, और वस्फ के साथ जो अभी भी 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, यानी अलिफ और नून ज़ायदा तान, दूसरा है वज़न फेल, और तीसरा है अदल, ये जुड़ेंगी तो इस्म गैर मुनसरिफ करार पाए। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करेंगे, गैर मुनसरिफ अस्मा निकालेंगे। 2 सबब आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके लिए ये सारा कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ हमारा रिवीजन पार्ट, इसमें से एराब वाला जो था वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इल्म का आपको पता है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है, जितना भी सीख ले अभी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। कोशिश कर रही हूँ कि आपके हाजमे के एतबार से, डाइजेस्ट करने के हवाले से उतनी ही आपको डोज दूँ जितनी आप हजम कर चुके हैं। ये भी हजम करना मुश्किल है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेहनत करने से मुश्किल नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग? बहुत मुश्किल लग रहा है? नहीं लग रहा। साइमा कह रही है नहीं लग रहा, बाकियों को मुश्किल लग रहा है जो नहीं टाइप कर रहे। आज लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। बिल्कुल, आज मैंने इसको बहुत ज्यादा नहीं रखा लेसन को, हम ज्यादा इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जो देखें, जब आप रूल सीखते हैं ना, उस दिन तो आपको बिल्कुल लगता है कि आप नहीं कर सकते। ये चूंकि सब मेरे पे गुजरा हुआ है तो इसलिए मैं समझती हूँ,
पहले दिन आपको यही लगता है कि बिल्कुल नहीं सीख सकते, लेकिन जब आप दूसरे दिन देखते हैं, उसको दोबारा पढ़ते हैं अपने नोट्स को। अच्छा, नोट्स बनाते हैं आप? जी फरिया नाज, दोबारा पढ़ने से समझ आ जाती है, तो इसका मतलब है नोट्स बनते हैं, बनते हैं माशाल्लाह। तो जब आप अपने नोट्स को दोबारा देखते हैं ना, और अगर मुश्किल लगे तो लेसन दोबारा सुन ले, तो उससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। और फिर जब कुरान में आप, जब तक आप कुरान से इसकी मिसालें नहीं ना देखेंगे, सच्ची बात है कि आपको मुश्किल होगी तब तक जब तक आप कुरान से इसकी मिसालें नहीं निकालते। जब आप कुरान से जुड़ते हैं, उससे जोड़ते हैं ना अपने रूल्स को, तो फिर आप पे ऐसे लगता है रोजे रोशन की तरह ना आपको क्लियर हो जाता है बिल्कुल, हर उसूल, हर रूल, हर जो है ना वो सब कुछ जो भी आपने पढ़ा होता। तो आप ऐसा ही कीजिए कि नहीं समझ आ रही तो अपने नोट्स को देखें, लेसन को दोबारा सुन लें, तीसरी दफा सुन लें, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करें। नए नए लफ्ज हैं, नई नई टर्म्स हैं। बेसिक कोर्स में भी जब आप और बात माइक पे आते थे ना, तो जवाब मालूम होने के बावजूद बोलने में, तलफ़ुज़ में काफ़ी गलतियाँ होती थी, एकदम से ना जैसे घबरा जाते थे। जबकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं सही तलफ़ुज़ बोलूं ताकि आप उसी तरह कॉपी करें, गलत अदायगी ना करें। लेकिन पजल हो जाता है इंसान जब माइक पे आता है, आता होता भी भूल जाता है। लेकिन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आप इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। एडवांस कोर्स में भी मैं वही टर्म्स इस्तेमाल करती हूँ जो ग्रामर की बुक्स में लिखी हुई मिलती हैं। तो नई चीज मुश्किल तो लगती है ना, बार बार इस्तेमाल करके, सुन के, बोल के ये चीजें आसान हो जाती हैं। जी बिनेश, बिल्कुल माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा करती हैं कि दोबारा सुन लेती हैं। इससे देखें आपके पास रिकॉर्डिंग का, आपकी रजिस्ट्रेशन का यही तो फायदा है कि आपके पास ये चीज मौजूद रहती है कि आप इसको दोबारा सुन सकें, दोबारा खोल सकें, दोबारा ले सकें। तो ये फायदा तो होता है। स्लाइड को देख के बोलें और फिर पढ़ें, और सुन भी जब लेते हैं तो मुझे भी शुरू में कुछ नहीं आता था, पढ़ती गई, सीखती गई, तो ये चीजें कुछ ना कुछ समझ में आने ही लगती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि पढ़ाने से, टीचिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप किसी को भी अपना स्टूडेंट बना लें और पढ़ाना शुरू कर दें, जो भी पढ़ते हैं ना दूसरों को बताएं। जाहिर है कि आप इसके लिए कोई क्लास तो नहीं बिठाएंगे, लेकिन जो सुन सके, शौक डेवलप करें अपने अंदर पढ़ाने का। तो इंशाल्लाह जब आप बहुत फोकस होते हैं ना, तो आप पर अपनी अदायगी का, तलफ़्फ़ुज़ का भी बहुत ख्याल होता है। सही ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपके स्टूडेंट भी वही कुछ सीखेंगे। ये भी हो सकता है कि आप ऐसा करें कि अपने ग्रुप में से अपना बडी बना लें, अपने लेसन टर्म्स के साथ उससे डिस्कस करें, ऐसे कि जैसे उसको कुछ नहीं आता, आप उसे समझा रही हैं। ग्रुप इंचार्जेस भी ग्रुप में हर स्टूडेंट की इन टर्म्स की अदायगी जरूर सुने और एक उनको बताएं भी, एक दफा खुद बोल के भी बताएं। तो आगे आज चलते हैं। अब हम रिवीजन के सिलसिले में एक चीज हमारी रहती थी, हमने इसमें जब शुरू किया है तो हुरूफुल हिजा से शुरू किया, उसके बाद हमने मोनस में जो चीज रह गई थी वो की है, और एराब के हवाले से जो हमारा रह गया था वो कर लिया है, और उसी में जमा भी आ गया है, मुसन्ना भी आ गया है। लेकिन जो वसत का पहलू हमने पढ़ा था ना, मारिफा और नकिरा, उसमें हमने मारिफा की 5 किस्में पढ़ी थी। तो और मैंने आपको बताया था कि 7 किस्में होती हैं, 7 सूरतों में कोई इसम मारिफा हो सकता है। वो 5 सूरतें आप गिनवाती हैं कि क्या होती हैं मारिफा की? इसमें अलम, बिल्कुल शाबाश, इसमें अलम होता है। दूसरा इशारा, शाबाश, जमीर होती है, बिल्कुल।
اور یہ تمکین نے کیا لکھا ہے یہ نہیں سمجھ آ رہی. موصولہ ہوتا ہے بالکل, ضمیر ہوتی ہے, شاباش, ٹھیک ہے. الف لام معرب باللام ہوتا ہے. تو یہ ہو گئے, میرا خیال ہے 5 ہو گئے ہیں. میں دوبارہ بول دیتی ہوں, جب کوئی اسم علم ہو, ضمائر کو ہم نے معرفہ کنسیڈر کیا تھا, اسماء اشارہ جو ہے ان کو بھی میں نے معرفہ بتایا تھا, اور پھر اسماء موصولہ بھی معرفہ ہوتے ہیں, اور پھر کسی بھی نکرہ اسم کو الف لام داخل کر کے اس کو بھی معرفہ بنایا جا سکتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں معرف باللام. تو یہ 5 صورتیں تھیں. اب جو 2 قسمیں باقی بچتی ہیں نا, اسے اب آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں تاکہ اس ریویژن میں ہمارا یہ وسعت والا ٹاپک بھی مکمل ہو جائے. وسعت کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں, معرفہ اور نکرہ. معرفہ اسم کی 5 چیزیں تو آپ نے گنوا دی. اب اس کی 6ٹھی قسم ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے, یعنی کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف بنا دیں گے, تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جائے گا. اس کی ایک مثال, مثلا کتاب. کتاب کا لفظ عربی زبان میں نکرہ یا معرفہ؟ جی تمکین آپ بتا سکتی ہیں, معرفہ یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے, سائمہ نے بتایا ہے نکرہ ہے. اور کتاب کوئی علم ہے؟ نہیں. کتاب ضمیر ہے؟ نہیں. کتاب اسم اشارہ ہے؟ نہیں. کتاب اسم موصول ہے؟ نہیں. کتاب پر الف لام موجود ہے؟ نہیں. تو پھر نکرہ ہی ہوا نا. تو یہ رزلٹ نکلا. اس کو اس طرح لاجیکلی لے کے چلا کریں کہ کتاب کا یہ لفظ نکرہ ہے. اب کتاب کے اس لفظ کو آپ مضاف بنا دیں کسی معرفہ اسم کی طرف. معرفہ کی جو 5 اقسام پڑھی ہیں نا, ان کی طرف ان کو مضاف بناتے ہیں. دیکھیں کہ کیسے کتاب بھی پھر معرفہ ہو جاتا ہے. پہلے میں لاتی ہوں, اسے بناتی ہوں مضاف زید کی طرف. تو کیا کرتی ہوں, کیا بنے گا؟ کتاب زیدن. جی بالکل ایمان, کتاب اللہ بھی بن سکتا ہے, حاذا کتاب بھی بن سکتا ہے. پہلے ہم نے بنایا کتاب زیدن. کیا رول ہوتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے؟ کتاب نکرہ تھا, لیکن جیسے ہی میں نے اسے مضاف بنایا زید معرفہ کے لیے, تو اب کتاب بھی معرفہ ہو گیا, کتاب زیدن. تو یہ ہو گیا مضاف الی المعرفہ. اسی طرح کتاب نکرہ ہے. کتاب کو میں ضمیر کے ساتھ اگر لگاؤں تو کتاب ہو, ضمیر آپ کہیں گے پیش لگی ہوئی ہے, تو یہ پھر مضاف الیہ سے بن گیا. کوئی بتائے گا؟ کتاب ہو, جی ایماندار شاہب نے لکھا ہے. تو پھر یہ کیسے بنا؟ یہ تو آپ کو تو پتا ہے نا کہ مضاف الیہ زیر کے ساتھ آتا ہے. متصل ضمیر تو ہے, لیکن کیوں؟ ضمائر معرفہ تو ہوتے ہیں, لیکن یہ پیش کیوں آئی ہوئی ہے؟ مبنی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ملیحہ نے لکھا ہے کہ یہ مبنی ہوتے ہیں. تو یہ آ گیا, یہ کتاب جو ہے وہ معرفہ ہو گئی کہ اس کے ساتھ ضمیر آ گئی, اس کی کتاب تو خاص کتاب ہو گئی نا. وہ جو ضمیر حالت جر والی ضمیر میں سے ہے, متصل ہے نا, جو کہ مضاف الیہ بنے گی. مضاف الیہ ہمیشہ جر, حالت جر میں ہوتا ہے. اگر کتاب کو میں مضاف کر دوں گی کتاب ہو, تو کتاب معرفہ ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ کتاب کو اسم اشارہ کی طرف مضاف بنا دوں تو کیا ہوتا ہے. اسم اشارہ چلیں, مثال کے لیے حاذا کو لے لیں. حاذا مضاف ہو گیا, کتاب اور مضاف الیہ ہو گیا, اور مضاف الیہ حاذا. کتاب حاذا, تو اب کتاب معرفہ ہو گیا. کتاب کو اگر میں اسم موصول کی طرف مضاف کر دوں تو کیا ہوگا؟ کتاب الذی.
اس کی کتاب. کس کی؟ جو فی المسجدی مسجد میں ہے. الذی فی المسجدی کتاب الذی فی المسجدی اس کی کتاب جو مسجد میں ہے. اب پھر کتاب معرفہ ہو گیا. ایک علم، دو ضمیر، تین اشارہ، چار موصول اور پانچواں ہے معرف باللہ. کتاب کو اگر میں کسی ایسے اسم کی طرف جو کہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہو اس کو اس کی طرف اضافہ دے دوں تو کتاب کا لفظ اب بھی معرفہ ہو گیا. کیسے ہوا؟ جیسے الف لام کے ساتھ کتاب الایمانی، الف لام لگا ہوا ہے ایمان کے ساتھ تو یہ کتاب معرفہ ہو گیا. تو یہ کیٹیگری ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی کتاب کا لفظ ہم نے نکرہ نکالا لیکن نکرہ اسم کو آپ نے معرفہ کی جو 5 قسمیں تھیں پہلے سے پڑھی ہوئی جن کا ابھی ذکر ہوا تھا ان کے ساتھ نے ریلیٹ کر دیا تو ان کے ساتھ مضاف بنا دیا تو اب کتاب کا لفظ بھی معرفہ ہو گیا. امید ہے مجھے کہ یہ بہت آسان ٹاپک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تعلق قائم ہو جاتا ہے نا. تو معرفہ کی ہم دیکھتے ہیں 7ویں قسم 7th منادا. منادا جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بیسک کورس میں حرف ندا ہم نے پڑھا تھا. یا ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان میں کسی کو بلانے کے لیے پکارنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جنہیں حروف ندا کہا جاتا ہے. عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ندا یا ہے اور پھر یا کے ساتھ ہم نے مختلف کمبینیشن دیکھے تھے کہ کسی تنوین والے اسم کو آپ آواز دیتے ہیں. مثلا زید کو آپ آواز دیں گے تو کیا کنسٹرکشن بنے گی؟ یا زیدو، تنوین نہیں آئے گی. پھر یا زیدو، یا ولدو. یا کے ساتھ اگر مرکب اضافی استعمال کریں گے تو جیسے یا عبداللہ، یا لگانے سے مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. یا کے بعد اگر ہم مرکب اضافی استعمال کریں گے تو مضاف جو ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گا، منصوب آئے گا. یا عبداللہ، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا یا ابا بکر. ابا ابو تھا جو کہ ابا بن گیا. ٹھیک ہے، یا لگانے سے مضاف منصوب ہو جاتا ہے مرکب اضافی میں. منادہ بھی معرفہ ہی کی ایک قسم ہے. منادہ وہ اسم ہے جس کو پکارا جائے، تو جب کسی کو پکاریں گے تو وہ خاص ہو جائے گا نا، معرفہ ہو جائے گا، عام تو نہیں رہے گا. یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یا کے ساتھ منادہ زید تو پہلے ہی معرفہ ہے، اس سے پہلے اگر یا لگائیں گے تو زید تو پہلے ہی معرفہ تھا. تو دیکھیں اس میں ہر منادہ شامل نہیں ہوگا، اس میں صرف وہ منادہ شامل ہوگا جو کہ نکرہ ہے اور معین ہوگا. نکرہ اور معین، یہ میں نے جب کہا تو نکرہ کہنے سے معرفہ نکل گیا تو یا زیدو میں زید پہلے ہی معرفہ تھا، اب وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اور معین کہنے سے غیر معین اس میں سے نکل گیا. اب غیر معین نہیں سمجھ آ رہی آپ کو، اس کو ایسے سمجھیں جیسے کوئی بلائنڈ شخص ہے، جیسے کوئی نابینا ہے، وہ کسی کو بلاتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اس میں اس طرح کی کیٹیگری آئے گی یا ولدو، آپ مخاطب کر رہے ہیں کسی کو. یا نارو، اے آگ، نکرہ بھی ہے اور معینہ بھی ہے. یا ولدو بھی اور یا نارو بھی، ولدو اور نارو بھی نکرہ اور معینہ بھی ہے. غیر معین تب ہوگا جیسے میں نے پہلے بات کی، کوئی نابینا بلائنڈ شخص اگر آواز لگاتا ہے اس کو سڑک کراس کرنی ہے. یا رجلن،
وہ بلا رہا ہے کسی کو یا کہہ کے بلا رہا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس کو کہہ رہا ہے, یا کوئی کسی خاص معین شخص کو وہ نہیں کہہ رہا کہ اب وہ اس کو سڑک پار کرائے, کوئی بھی کرا دے تو پھر غیر معین ہوا نا. تو وہ کہتا کیا ہے جو منصوب یا رجلن خذ بیدی, اے کوئی شخص, رجلن دیکھیں تنوین آ رہی ہے, نکرہ آ رہا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ یا کوئی بھی شخص جس کو بھی آواز دے رہا ہے, یا رجلن خذ بیدی, اس میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں آس پاس, خذ بیدی میرا ہاتھ پکڑ لو. ہے کوئی آدمی جو میرا ہاتھ پکڑ لے؟ اس نے کسی خاص طور پر کسی کا نہیں کہا. تو گرامر کی کتابوں میں معین کے لیے یہی مثال دی جاتی ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. جو نکرہ معینہ ہوگا نا وہ منادہ صرف معرفہ کی وہ قسم ڈکلیئر ہوگا. یا رب العالمین, لیکن یا رب العالمین بالکل یہ معین ہے نا, وہ ہو گیا, معرفہ ہو گیا. یا رب, اے میرے رب. یا ربی جب یا لگاتے ہیں پھر ہوتا ہے میرا رب, لیکن یا رب العالمین اے عالموں کے رب تو خاص ہوا نا. الحمدللہ ہمارے اس کورس میں ترتیب کے اعتبار سے ہم نے حروف الہجا کے بارے میں سیکھا, مزید اس میں تانیث کے بارے میں اپنے علم میں اپنی معلومات میں اضافہ کیا. تانیث کے حوالے سے اضافہ ہوا ہے, غیر منصرف کے حوالے سے تو بہت ہی اضافہ ہو گیا نا, اور وسط کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی گیا. باقی چیزیں تو الحمدللہ ہماری پہلے بھی کلیئر ہی تھیں. جمع مکسر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بنانے کا کچھ فکس طریقہ نہیں ہے, اوزان ہی ہے کچھ جو آپ کو یاد ہی کرنے پڑتے ہیں اور پڑھیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی رول نہیں ہے. تو اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ کوئی نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. تو اسی میں ہم پہلے کورس کی مزید چیزیں جو مسنگ تھی اسم مکمل کرنے کے بعد فعل کی طرف جائیں گے, اور اس کے بعد پھر اور نئے ٹاپک ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. اسم مکمل ہو جائے پھر ہم فعل مکمل کریں گے جو چیزیں اس میں سے مسنگ تھی, اور پھر نئے ٹاپک سے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. چلیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو پہلے کہہ لیجئے, پھر اس کے بعد پریکٹس شروع کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کیجئے اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو اپنے اس کورس کے بارے میں. جی ملیحہ بات کیجئے. جی السلام علیکم. الحمدللہ کورس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت مشکل چیزیں ہیں لیکن الحمدللہ آسانی سے سمجھ آ رہی ہیں. بہت آسانی سے بھی نہیں لیکن سمجھ آ جاتی ہے. اور پورٹل میرا نہیں کھل رہا لیکن میں ای لرننگ ایپ پر جا کر وہاں پر میں نے اپنا کوئی اکاؤنٹ وغیرہ بنایا اور وہاں پر میرا کھلتا ہے یہ جو آپ لوگ بھیج رہے ہیں نا آڈیو ریکارڈنگز اور وہ جتنی بھی ورک شیٹس اور اسائنمنٹس ہیں وہ ساری الحمدللہ وہاں سے مل جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ جو آپ نے بتایا یا رجلن خذ بیدی, اس میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے بتایا تھا کہ جیسے کوئی اندھا شخص کسی کو جب پکارتا ہے تو اس کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ سامنے والا جس کو وہ پکارا ہے وہ کیا ہے ایگزیکٹلی کیا ہے, مطلب تو وہ ایک آواز سی لگاتا ہے. تو کیا جس کو وہ پکارے گا پھر وہ جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ مضاف جو ہوتے ہیں منسوب ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ ہم اس حرف ندا کو لے کر آتے ہیں, لیکن یہ حرف ندا جب یہاں پر کوئی غیر معین شخص کو کوئی پکارے گا, یعنی کہ پکارنے والے کو آئیڈیا نہیں کہ وہ کس کو پکارا ہے, تو وہ بھی منسوب ہوگا. یہ تھا نا پوائنٹ کہ اگر آپ کو آئیڈیا نہیں یا اندھیرا ہے, آپ کسی کو پکار رہے ہیں کہ جنرلی پکار رہے ہیں اور وہ جس کو آپ پکار رہے ہیں آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں, وہ غیر معین ہے, تو کیا وہ منسوب عربک میں منسوب فارم میں اسے پکارا جائے گا یا کے ساتھ؟ ہاں بالکل آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کیا کہ یہ پوائنٹ بتانا چاہیے کہ
یہ مرکب اضافی نہیں ہے، یہ حرف ندا اور منادا دونوں کا مجموعہ ہے. لیکن جب آپ کسی غیر معین شخص کو آواز دے رہے ہیں یا غیر معین ہے جس کو بھی آپ آواز دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو نصب میں بولیں گے. یہ مرکب اضافی نہیں ہے. مرکب اضافی میں صرف مصاف جو ہے وہ ہوگا زبر کے ساتھ آئے گا، منصوب ہوگا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی، نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے. جبکہ یہاں پہ یا رجلن دو زبریں ہیں تو اس لیے یہ مضاف نہیں ہو سکتا. تو یہ جب آپ کسی غیر معین شخص کو بلائیں گے تو وہ جو اسم ہے نا وہ منصوب ہوگا. اچھا ایک اور اس سے یہ اور چیز کلیئر ہو گئی، مجھے بھی یاد آ گیا کہ یہ چیز پوائنٹ تو بتانا تھا. جی ایک اور آپ نے بتایا تھا جیسے بالا بکو کا کے ساتھ آپ نے یعنی کہ یہ جو تھا علم اور ترکیب، پچھلا جو ٹاپک گزرا اس میں تھا علم اور ترکیب کی آپ نے ایک مثال دی تھی بالا بکو، اور اس کے ساتھ آپ نے دیا تھا حضر موتو، مطلب کہ اس سے ملتی مثال نا. تو میں نے یہ والی آیت پڑھی ہوئی ہے اور میں اس پہ پہلے بھی تھوڑا سا میں نے سوچا تھا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حضر فعل ہے جس میں فاعل اس کا ظاہر کیا گیا اس کے آگے لا کے موتو، حضر موتو. اس میں نے دیکھی ہیں بکس، اس میں کسی جگہ پہ ضاد کے اوپر جزم ہے یا حضر موت کا جب لفظ اکٹھا آتا ہے نا اس میں کہیں ضاد کے اوپر زبر ہے اور کہیں پہ جزم ہے. تو یہ حاضرہ ہو تو وہ فعل کا ایک ماضی بنتا ہے، حاضرہ حاضر ہوا، لیکن یہ حضرہ ہے، حضرہ موت. اچھا اگر اس پر جزم ہوگی تو پھر یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی فرزانہ آ رہی ہیں، آپ بات کیجئے. جی مجھے اصل میں ہے تو شاید سب کو آسان لگے گا مگر مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے لکھنا نہیں آ رہا. ورک شیٹ میں جو آیا تھا نا، اگر ایک سوال تھا کہ جیسے صادقانی صادقینہ مثنیٰ کو لکھنا، وہ تو میں نے کر لیا. اور رفع مؤنث میں جب ہم آتے ہیں نا جمع سالم میں تو وہاں پہ رفع ہوتی ہے صادقاتن صادقاتن صادقاتن. اب اس میں جب ہم اس کو بطور مضاف استعمال کریں گے تو مجھے لکھنا نہیں آ رہا ہے اس کو لکھیں گے کیسے ہم، کیونکہ صادقہ لکھیں تو تن ہٹا دیں کیا بیچ میں سے، تنوین تو پوری ہٹ جائے گی کیا، کیونکہ نون تو نہیں ہے یہاں پر. ہم نے کہا تھا نون یا یہ نون ہٹا دیتے ہیں یہ رہ جاتا ہے. اس میں تو مجھے جمع سالم جو مؤنث تھا وہ مجھے لکھنا نہیں آیا. صادقاتن آپ تا کو لکھیں گے، تا آئے گی، اگر وہ مرفوع ہے تو پیش آئے گی اور اگر وہ منصوب ہے تو زبر آئے گی، اور اگر اس کے نیچے پہلے حرف جر کی وجہ سے زیر پہلی آ رہی ہے تو پھر زبر نہیں آئے گی اس پہ، یا وہ مرفوع ہوگا یا وہ منصوب حالت میں بھی زیر کے ساتھ ہی آئے گا. جی مطلب ایک آئے گی نا، وہ صادقاتو صادقاتی صادقاتی، بالکل اسی طرح آئے گا. بالکل تھینک یو ویری مچ. یہ مجھے لکھنا نہیں آ رہا. جی اور کوئی کچھ کہے گا یا ہم آگے چلیں گے؟ چلیں آ جائیں تطبیق کی طرف اور ہاتھ کھڑا کیجئے تاکہ سب سے پہلے ہم آپ ہی سے پوچھیں. جی اسلام ہم آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے بہت زیادہ کچھ بولنے کی بجائے تو سب سے پہلا ہم اسم لیتے ہیں اسکرین پر آپ کے سامنے. اس اسم کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم کر چکے ہیں پہلے بھی، لیکن سب سے آسان لفظ میں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ منصرف ہے یا غیر منصرف. کیسے بولیں گے اس کو؟ بولیے. اسحاق یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ نام ہے اور یہ غیر عربی ہے، اجمع ہے. بالکل شاباش. اس کو بولیں گے کیسے؟ اسحاق بولیے. اسحاق اسحاقہ اسحاقہ. شاباش شاباش. بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. تو اگر
یہ منصرف ہوتا تو پھر اس کو ہم پڑھتے اسحاقن اسحاقن اسحاقن. مبنی ہوتا تو کیا کہتے؟ اگر پیش کے ساتھ ہوتا تو اسحاقو اسحاقو اسحاقو، اور زیر کے ساتھ ہوتا تو اسحاقی اسحاقی پڑھتے. لیکن یہ غیر منصرف ہے اور وجوہات بھی انہوں نے بتا دی کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. چلیں آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ ہے ہمارا، ملیحہ بتائیں گی. ہماری یہ ساری پریکٹس نا غیر منصرف کے گردی گھومے گی. منصرف اور غیر منصرف کے حوالے سے مبنی تو بالکل 2% ہے نا، اس کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اکثر ہمیں پتہ ہی ہے کہ کون سے اسماء ہے. بحث جو ہے وہ منصرف اور غیر منصرف کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ اسباب منع صرف جو 9 ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے، تو اس کے لحاظ سے آپ اس کو مجھے بتائیں گے. الحمدللہ. تو میں بتاؤں؟ احسن، جی آپ بتائیے. جی یہ ایک تو اس میں ہم وصف بھی اس کو لے سکتے ہیں اور اس کو ہم علم بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سبب ہے وہ وزن فعل کا سبب ہے. وصف پلس وزن فعل یا علم پلس تو وزن آپ فعل. وصف نہیں کہیں گے، اس کو وصف کہیں گے. وصف درست کر رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو. اگر ٹھیک ہے میں جی. نہیں کروں گی تو کوئی اور کرے گا تو زیادہ غلط بات ہوگی. وصف ٹھیک ہے. تو ایک شاباش. وصف ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتا ہے. صفت کے اوپر فتحہ صفت ہوتا کے ہے اوپر فا کے اوپر زبر ہوگی. ہم اردو میں جب اس کو بولتے ہیں نا تو صفت کہتے ہیں، لیکن یہ درست ورڈ جو عربی زبان میں صفت. صفت ٹھیک ہے. وصف اور صفت، یہ وصف بھی لے سکتے ہیں ہم، اس کو علم بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا جو دوسرا سبب ہے وہ اس کے ساتھ فعل کا وزن ہے، افعالو کے وزن پر. اس کو ہم احسنو احسنا احسنا اس طرح سے پڑھیں گے. ماشاءاللہ. سب لوگ ایسے ہی بتائیں گے پوری اس کے بتا کے، اور پھر اس کے بعد بولیں گے بھی اس کو. تو اگر ہم اس کو احسن کو نام بھی ہوتا ہے تو علم کے طور پہ لیتے ہیں تو بھی وزن فعل اس کے ساتھ شامل ہوگا، اور اگر ہم وصف کے طور پہ لیتے ہیں تو بھی وزن فعل شامل ہو کے تو یہ بنے گا احسنو احسنا احسنا. چلیں ایمان، اب آپ کی باری ہے. آپ بتائیں گی ہمیں کہ تیسرا لفظ ہے مکہ، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ بتائیے. میم یہ غیر منصرف ہے. جی ایک تو یہ علم ہے، ٹھیک ہے، جگہ کا نام ہے. صحیح. اور دوسرا یہ جی جی اجمی نام ہے، اجما ہے. نہیں، اس کو یہ وجہ نہیں ہے. اجما نہیں ہے. یہ تانیث تانیث آ رہی ہے نا میم اس کے آگے؟ بالکل تائے تانیث آ رہی ہے، جی. بالکل سامنے کی بات ہے. جی جی. ایک تو یہ نام ہے، علم ہے، اور دوسرا تانیث ہے. الحمدللہ. کیسے بولیں گے اس کو؟ مکہ تا مکہ تو مکہ تا مکہ تا. شاباش شاباش، الحمدللہ. ہی اگلا لفظ آ رہا ہے ہمارا، اور بتائیں گی ہنا بلال کہ دفاتر. جی یہ میم. ہم کر چکے ہیں میم پہلے. یہ جی یہ جو ہے یہ میم ایک تو اس میں اسم جو ہے یہ ہو جائے گا مفاعیل کے وزن پہ آ جائے گا. یہ ہمارے پاس جو ہے یہ منتہل جنو کے وزن پہ آ جائے گا، جموں کے. بالکل بالکل. تو پھر اور وہ جو 2 سبب کے برابر ہے، اس لیے ہمیں ایک ہی صرف کافی ہو جائے گا اس یہی کے میں لیے. ایک پوچھنے سبب لگی تھی، دوسرا سبب کون سا ہے؟ نہیں، یہ ایک ہی کے برابر ہو جائے گا. یہ جو ہے یہ ایک ہی الحمدللہ. کافی ہوتا ہے. منتہل جموں کا جو وزن ہے نا وہ 2 کے برابر ہے، 2 سبب کے برابر ہے. چلیں الحمدللہ. اس کو بولیں گے کیسے؟ دفاترو دفاترا دفاترا. شاباش، بارک اللہ فیک. اچھا جی ہنا، اب آپ بتائیں گی. فرزانہ آپ بتائیے طلحہ. طلحہ جو ہے یہ ایک تو علم ہے اور جی دوسری اس میں تائے تانیث آ رہی ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے طلحتو طلحتا طلحتا. اچھا، یہ مونس لفظ ہے؟ نہیں، یہ ہے وہ اپنا مذکر اسم ہے، لیکن یہ جو سمائی جو تائے علامت تانیث آ رہی ہے نا اس وجہ سے. جی مذکر ٹریٹ کریں گے ہم، کیونکہ مرد جی یہ نام رکھتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। बेनिश अंसारी, आप बताइए कि अशियाउ जमा है, जी जमा है। तो इसको मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? अशियाउन जी ये जमा है और ये मुंतहिल जुमू के वजन पर है। मफाइल पे अशियाउ। अशियाउ अशियाउ अशिया अशिया। ठीक है, ठीक है, लग तो यही रहा है, लेकिन अलिफ तानीस है ना इसमें। अशियाउ अशिया अशिया, अलिफ तानीस है। दो देखें, एक अलिफ और एक हमजा है ना छोटा सा साथ, तो ये अलिफ तानीस का वजन है। दो असबाब आ गए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। साइमा मसूद, आप हमें बताएंगी ज़ैद। चले पहले ये कर लीजिए, तगलिब। इसका मीनिंग क्या है तगलिब? ये शहर का नाम है? तगलिब का जो मीनिंग होता है वो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, तगलिब क्या होता है। बहरहाल आप उसको पे ले लीजिए। जी मुझे मुनसरिफ लग रहा है। मुनसरिफ होगा, तगलिबुन आएगा। मुझे मीनिंग ही नहीं पता, तो मैं गेस नहीं कर पा रही। एक सबब तो ये है कि ये है नाम नाम है, आप बताइए। इसमें अलम हो गया इसमें। ठीक है, एक तो अलम हो गया, और दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? क्या ये जमा इसमें आ सकती है, मुअन्नस आ सकती है, अलिफ और नून ज़ायदा तान आ सकते हैं, अदल हो सकता है, क्या हो सकता है? वज़ने फेल हो सकता है। वज़ने फेल ही मैं सोच रही हूँ टीचर, लेकिन ये अल के वजन पे भी नहीं है, फाइल के वजन पे भी। तगलिब, दरबा यज़रिबु, गलबा यगलिबु, तो यगलिब तगलिब। दूसरा फिर क्या हुआ? वज़ने फेल। वज़ने फेल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको कैसे बोलेंगे हम? तगलिबु, तगलिबा, तगलिबा। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जी। आगे आ जाए अस्मामून, आप बताइए। ज़ैद, ज़ैद को बताइए कि मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ? अस्मामून बताएंगी। हाँ जी, ये नाम है अलम, लेकिन ये ज़ैदुन है, तो ये वो है मुनसरिफ है, क्योंकि उस पे तनवीन आएगी। इस पे तनवीन आ जी, ठीक है जी, मान लेते हैं हम आपकी बात, इसलिए कि हमारी जो अरबी है ना वो ज़ैद के बगैर तो पूरी नहीं होती ना, हर मिसाल में हम इसको लेके आते हैं। तो अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि ज़ैदुन ही होता है, ज़ैदन ज़ैद, तो इसको तो आपने फौरन पहचान किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें आगे चलते हैं। अब अगला लफ्ज़ है गुरबा। जी फरीहा। हाँ जी, ये अशिया आपकी तरह ही होगा, अलिफ तानीस हमजा। माशाल्लाह, बिल्कुल आपने फौरन पहचान लिया। गुरबा जो है ना, इसमें एक ही है, दो के बराबर अलिफ तानीस, तो बोलिए। गुरबा गुरबाउ गुरबाउ गुरबा गुरबा। ठीक है, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ये जो अलिफ तानीस लगा हुआ है हम इसको मोनस कहेंगे?
جی رضوانہ آپ بتائیے اس کو مونس کہیں گے ہم؟ جی یہ مونس ہے. یہ لفظ مونس ہے. جی اس کی جو واحد ہوتی ہے وہ تو غریب. لیکن اس کی جمع جو ہے یہ مونس اس کے وزن پہ ہے نا, الف تانیث. جی بالکل الف التانیث تو لگا ہوا ہے لیکن یہ خود مونس نہیں ہے. ٹھیک ہے, لفظ مذکر ہے غریب تو مذکر ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی اگر ہم جمع غربا کریں گے تو وہ مذکر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح طلحہ ہے تانیث کی علامت تو ہے لیکن جی مذکر کے نام ہوتے ہیں. اسی طرح غربا میں تانیث کی علامت تو پائی جا رہی ہے لیکن یہ استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے, اس لیے ہم انہیں مذکر ہی ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ سمجھ لیں تاکہ آپ علامت تانیث سے نہ کنفیوز نہ ہو. جی تمکین اب آپ بتائیں گی. جی غضبان. غضبان, یہ ایک تو وصف آ رہا ہے جی اور دوسرا الف نون زائدہ تان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل درست ہے, آپ نے تو فوراً پہچان لیا الحمدللہ. الحمدللہ. غضب سے نکلا ہے نا, غضبان, جی عین ضاد با اور الف اور نون ساتھ لگے ہوئے ہیں تو بولیے اس کو کیسے بولیں غضبان, گے. غضبانو, جی غضبانہ, غضبانہ. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ غیر منصرف ہے, مان لیتے ہیں جی, ہم مان لیا. اچھا آگے ایمان دانش آپ بتائیے, ایک اسم ہے کرسی کی جمع کراسی, اس کو بتائیں کہ یہ ہم اس کو بولیں گے منصرف بولیں گے کہ یا غیر منصرف. میم یہ غیر منصرف ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ منتہی الجموع کے وزن پہ ہے. مفاعلو, کراسیو, کراسیہ, کراسیہ. ماشاءاللہ, کیا آپ نے دیکھ لیا تھا ہمارا لکھا ہوا؟ نہیں میم. الحمدللہ رب العالمین, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ تھوڑا سا ہٹ کے لفظ تھا. تو یہ کراسی, کراسیو, کراسیہ, کراسیہ. مفاعیلو جو وزن ہے منتہی الجموع کا وزن, تو یہ غیر منصرف قرار پائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے بہت خوشی ہوئی. جتنے الفاظ میں نے پوچھے ہیں آپ لوگوں نے ان کو سالو کیا ہے اور وجوہات بھی ڈھونڈی ہیں. اسی محنت کے ساتھ آپ قرآن پہ اپلیکیشن کیجئے, الفاظ تلاش کیجئے, ان کا جو ہے ڈھونڈیے اور اپنے جو پڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں. پچھلا بھی بیسک کورس کا بھی سب کچھ وہ بھولنا نہیں ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, وہ تو ساتھ ہی چلتا ہے نا گرامر میں. تو آگے جو نیا پڑھ رہے ہیں اس کو بھی تلاش کریں. جی طلعت مظفر جی بتائیے. آپ اس پہ اسکرین پہ تو نہیں آئے گا, اس پہ اسکرین پہ جتنے تھے وہ ختم ہو گئے. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک لفظ آپ بنائیے کہ جوآن. میم یہ منصرف تو ہے کیا بتائیں مجھے؟ ہاں یہ غیر منصرف ہے اور جی الف زائدہ تان ہے اس میں. الف ایک نون تو ہو گیا ماشاءاللہ, بالکل الف و نون زائدہ تان ہے. اب بولیے الف و نون زائدہ تان. الف نون زائدہ تان. جی, اور دوسرا سبب اور یہ جو ہے نا صفت ہے. بالکل بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ وصف ہے, صفت ہے. تو ایک جی صفت وزن ہو گیا, ایک صفت وجہ ہو گئی, اور جی دوسری الف و نون زائدہ تان. جی الحمدللہ. تو ہم اس کو کیسے بولیں گے, آپ بولیے. جوآنو. جوانو, جی جوانو, جوانا, جوانا. جوآنو بولیے. جوانو, جوانا, جوآنو, جوآنا, جوآنا. جوانا. جی صبر آ جائے گا. الحمدللہ. جوآن کس کو کہتے ہیں؟ پیاسے کو. ہاں بالکل, پیاسا ہوتا ہے, تو پیاسا. الحمدللہ رب العالمین. جی, اور کوئی لفظ سجیسٹ کرے اور پھر دوسرے اس کا جواب دیں.
کرے گا کوئی لفظ ان میں آ رہے ہیں؟ جی سائمہ. جی مقالید. محاریب. جی کون بتائے گا کہ محاریب کیا ہے؟ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ جی بینش. باجی یہ غیر منصرف ہے اور مفاعیل کے وزن پر ہے. ماشاءاللہ بالکل. اور مفاعیل کا وزن کون سا ہے؟ منتہی الجموع کا وزن. جی بینش آپ دو سببوں کے برابر ہے اور یہ ہوگا محاریب. جی شاباش ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. جی اور کوئی لفظ؟ کسی کو اور کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی گروپس کے حوالے سے یا پریکٹس کے حوالے سے، یا سب لوگوں کے پاس گروپس ہیں جو اس وقت کلاس میں ہیں؟ جی بینش آپ بات کیجئے. باجی الحمدللہ گروپ تو میرا لاسٹ مس ہو گیا، پتہ نہیں کیوں میرا جوائن نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس نیٹ کا مسئلہ ہو یا آگے ہو، لیکن یہ ہے کہ گروپ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے نا، بہت ضروری ہے گروپ. الحمدللہ رب العالمین. اب آپ بتائیں گے مفاتیح یہ کیا ہے؟ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ مفاتیح. جی السلام علیکم ٹیچر مفاتیح وصف ہے اور غیر منصرف ہے. غیر منصرف تو ہے. اور کیا آپ نے جی وصف ہے یہ؟ نہیں وصف نہیں ہے. جی بریرہ تمکین آپ بتائیے. جی یہ منتہی الجموع کا مفاعیل کے وزن پہ ہے، مفاتیح، تو اس کا سبب منتہی الجموع ہوگا. جی ماشاءاللہ بالکل. دو سببوں کے برابر ایک ہی سبب ہے منتہی مفاتیح. الجموع. جی مفاتیح، مفاتیح اور مفاتیح. جی شاباش. پہلے دو زبریں اور اس کے بعد ایک الف. ٹھیک ہے. اس کا مطلب معنی آتا ہے کسی کو؟ جی سائمہ. کھولنے والا. جی کھولنے والے کو کہتے ہیں. مفتاح. بالکل. یہ مفتاح چابی ہوتی ہے نا، تو مفاتیح چابیاں. الحمدللہ. جی ایمان. مسز دانش بات کیجیے. جی نہیں میم، میں نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا کہ کوئی کوشچن کا آنسر اگر ہو تو. اوکے اوکے اوکے. کچھ لفظ نہیں بتائیں گی؟ لفظ میم یہی ہے، یہ نہیں ایسا کوئی خاص اس وقت ذہن میں آ نہیں رہا. وہی نام وغیرہ ہی ہے پاکستان. اور آسیہ باسط. ہاں جی السلام علیکم. میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ گروپ کی بات کر رہی ہیں تو میرے پاس تو صرف لنک آتا ہے زوم کا، اور تو کوئی ڈسکشن وغیرہ کے لیے میرے پاس کوئی ایسا گروپ نہیں ہے. آپ کیا کسی واٹس ایپ گروپ میں ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال، کیونکہ میرے پاس صرف لنک آتا ہے زوم کا، اور جو آج کل جو بھیجی ہیں وہ بڑی مشکل سے پورٹل کھول کے وہ تھوڑا سا بس ہوم ورک دیکھا ہے. اب میں مزید ویسے دوبارہ دیکھوں گی. جو میں تھا وہ تو میں نوٹ کر لیا، لیکن باقی میرے پاس شروع سے نہیں آ رہا تھا. جو زوم کا لنک آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ایک گروپ سے ہی آ رہا ہے تو، لیکن وہ اس میں چیٹ وغیرہ نہیں، آئی تھنک چیٹ کی نہیں ہے اس میں پرمیشن. جی بیسک سوری ایڈوانس عربک گرامر کا گروپ ہے وہ؟ ہاں جی ہاں جی. اس میں آپ کے پاس ایک میسج آیا ہوگا، ہم دوبارہ اس میسج کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں، جس میں آپ کے پاس 4 آپشنز آتی ہیں. آپ ان ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ یہ ریویژن گروپس کے نام دیے گئے ہیں،
اس کے ساتھ ان کا نکیرہ ٹائم گروپ نکیرہ گروپ کے حساب سے میں نے کہا تو تھا، میں نے نکیرہ گروپ کا کہا تھا، یہ جو اور ڈے آ آپ رہا ہے نکرہ بدھ گروپ کا، میں ابھی بدھ تک کا آپ کو ایڈ نہیں کیا؟ میں دوبارہ سے نوٹیفیکیشن میں دیکھوں گی. نہیں لیکن نکیرہ گروپ میں مجھے ایڈ کیا تھا، مجھے یاد آ گیا، لیکن ڈسکشن وغیرہ تو کوئی نہیں نا ہو رہی گروپ میں. نہیں دیکھیے، جو آپ کو جس گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے، جس طرح معرفہ ہو گیا، نکرہ ہو گیا، معرف باللام جی ہے جی یا علم ہے، ان جی 4 جی گروپ میں سے جس گروپ میں بھی آپ کو ایڈ کیا گیا ہے اس جی گروپ جی کی پراپر ایک دن، جس طرح نکرہ کی وینسڈے کو شام کچھ 4:30 سے 5:30 ڈسکشن ہوتی ہے، جی جس جی میں اچھا، سارے یعنی اس لیسن طرح ریویو سے کیا کلاس ہی ہوا کرے گی. سوری میں سمجھی ہوں جی، شاید گروپ میں ہوتا ہے نا کہ چیٹ وغیرہ ہوتی ہے یا آپ کے کوشچن آنسر ہوتا ہے، میں وہ نہیں سمجھی پراپر کہ شاید اس. زوم کی ایک کلاس کی ہاں طرح جی سے ہاں جی ایک جی گروپ جی ہوگا ہوتی ہے جس میں جی. ریویژن ہوگی ساری. اوکے اوکے صحیح ہے جی، ہوتی ہے وہ تو. اچھا، الحمد للہ الحمد للہ ہوتی ہے. الحمدللہ. جی رضوانہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں نے پوچھنا تھا وہ ورک شیٹ جو لاسٹ ٹائم آئی تھی اس کی نہیں آئی ہے. جی انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد اس کی پوسٹ کر دی جائے گی. جی جی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے اور باقی جو جی جی بات میں نے کیجیے. پوچھنا تھا باقی جتنے بھی یہ غیر منصرف ہیں ان کے ساتھ اگر ال آ جائے گا تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ منصرف ہو جائیں گے یہ. نہیں، ال کے ساتھ تو تنوین تو آتی نہیں، منصرف کیسے ہو جائیں گے؟ اگر منصرف رف میں ویسے ہی ایک پیش کے ساتھ رہیں گے جیسے اب بھی ہے، زبر کے ساتھ رہیں گے، زبر کے ساتھ رہیں گے، اس میں بھی نہیں اگر ال لگ جائے ان کے ساتھ ال لگ جائے گا تو تنوین تو نہیں آ سکتی نا، تو منصرف پھر کیسے تنوین ہوگا؟ نہیں آئے گی تو ان کو ہم تو پھر یہ زیر قبول کر لیتے ہیں. ہاں جی بالکل، زیر قبول کر لیں گے، تو صرف پھر زیر انہیں قبول کریں ویسے گے. اچھا غیر منصرف ہی کہیں گے انہیں. ہاں جی بالکل کہیں گے جی ہم غیر ٹھیک ہے منصرف، لیکن ال کی ٹھیک ہے. وجہ سے وہ زیر قبول کریں گے. جی جی سائمہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی ٹیچر، ہماری جو لاسٹ ورک شیٹ تھی اس میں المساجد کو تو ہم نے المساجد کا ذرا ہم تھوڑا نے سا تو کلیئر اسے بولیے، اونچا بولیے. جی لاسٹ ورک شیٹ میں المساجد ورڈ تھا تو ہم نے تو اسے منصرف وہ کیا تھا کلاس میں. تو غیر لفظ کی منصرف ہی ہوگا. سمجھ نہیں آئی لفظ کی. المساجد، جی المساجد. المساجد بالکل. جی تو یہ منصرف ہوگا. المساجد ہی الف لام کے ساتھ جب آئے گا تو زیر قبول کر لے گا. جی تو یہ غیر منصرف ہی ہوگا. یہ نہیں ہے یہ غیر منصرف ہی، لیکن غیر منصرف اسم جب اس پہ الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ زیر قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچر تباشیر کا میننگ بتا دیجیے گا پلیز. یہ مفعول کے وزن پہ آپ نے لاسٹ تباشیر جو ہے نا وہ چوک کو کہتے ہیں. چوک ہوتا ہے نا لکھنے والا، جی 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 اس کو کہتے ہیں. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.